قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورہ صف کی آیت نمبر 4 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے۔ الحمدللہ 3 آیات ہماری پچھلے لیکچرز میں مکمل ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ تعالیٰ ہم آیت نمبر 4 سے سٹارٹ لے رہے ہیں۔ میرے ساتھ آج بھی محمد اکرم صاحب اور سعید احمد صاحب موجود ہیں، تو چلتے ہیں جی سعید صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے سعید صاحب، آیت آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ صدق اللہ العظیم۔ جی صحیح صاحب، انا سے جملہ شروع ہو رہا ہے، جی کیا کریں؟ انا حرف مشبہ بالفعل، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل، جب بھی انا آئے گا 2 چیزیں ڈھونڈنی ہیں آپ نے، کیا؟ انا کا اسم، انا کا اسم اور اور انا اس کی کی خبر۔ انا کا اسم منصوب، انا کی خبر مرفوع، ٹھیک ہے؟ اور جملہ کون سا بنے گا؟ جملہ اسمیہ، جملہ اسمیہ۔ ماشاءاللہ۔ جی تو انا کا اسم ڈھونڈ دیں جلدی سے۔ انا کا اسم ہے اللہ، اسم اللہ، لفظ جلالہ جو ہے انا کا اسم ہو گیا، تو منصوب ہے، بالکل ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اب خبر ہمیں چاہیے، جی خبر کیا ہے؟ یحبو، جو ہبو جو ہے یہ خبر آ گئی، خبر آگے۔ ماشاءاللہ جی۔ جو ہبو مضارع، فعل مضارع، واحد مذکر غائب، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ ہا بابا، ہا بابا مادہ آپ نے ڈھونڈا اس کا، احبا یحبو، کون سے باب میں لے کے آئے ہیں؟ باب افعال، باب فعال میں لے کے آئے ہیں، ماشاءاللہ باب فعال میں لے کے آئے ہیں۔ آپ کو کیسے شک ہوا کہ باب فعال ہو سکتا ہے؟ فعل مضارع پہ پیش، فعل مضارع کی علامت مضارع جو ہے اگر پیش کے ساتھ ہو تو 4 پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں جی۔ پہلی پاسبلٹی یہ ہوگی کہ وہ مجہول کا صیغہ ہوگا اگر عین کلمہ زبر والا ہے، جی، تو یہاں پر ہمیں کوئی عین کلمہ زبر والا نظر نہیں آ رہا، اس سے نکل گیا۔ یہ باب تفعیل ہو سکتا ہے اگر عین کلمہ مشدد ہو۔ اب یہاں پر ہمیں عین کلمہ مشدد نظر نہیں آ رہا، اگرچہ ہمیں شد نظر آ رہی ہے لیکن وہ عین کلمہ پہ نہیں ہے۔ اگر یہ ہوتا نا جو ہبو، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ باب تفعیل ہے، باب تفعیل سے بھی نکل گیا۔ یہ باب مفعلہ ہوتا اگر ہمیں الف نظر آ جاتا، الف میں نظر نہیں آ رہا، تو اب آخری پاسبلٹی ہمارے پاس باب افعال، آسان طریقہ، ہا بابا مادہ، صحیح غیر صحیح فعل کی کون سی قسم؟ غیر صحیح، اور غیر صحیح میں کون سا؟ مضاعف، ٹھیک ہے؟ تو مضاعف میں کیا ہوگا؟ دونوں باؤں کو مرج کیا جائے گا، تو احببا یحببو سے احبا یحبو، یعنی با کی حرکت پیچھے ٹرانسفر کی، با کو ساکن کیا اور دونوں باؤں کو مرج کر دیا۔ احبا یحبو، اصل مصدر بنتا ہے احبابن، لیکن اس کا مصدر حبن جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے، تو محبوب رکھنا، پسند کرنا، ان معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ متعدی فعل ہے، معنی بتا رہے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو یحبو جو ہے فعل اور فاعل ہو گیا، کیونکہ ہمیں آگے کوئی مرفوع اسم نظر نہیں آ رہا، صحیح صاحب، ٹھیک ہے؟ تو ہم اسی کو فاعل بنا دیتے ہیں جی۔ پہلے ہم اس کو ذرا کلوز کرتے ہیں نا، پھر آہستہ آہستہ اس کو مزید کھولیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمیں انا کی خبر چاہیے تھی، وہ ہمیں یحبو کی صورت میں نظر آ رہی ہے جی، فعل اور فاعل، جملہ فعلیہ۔ تو جملہ فعلیہ خبر آ سکتا ہے، ہمیں پتہ ہے، لہٰذا جملہ فعلیہ خبر آ رہا ہے، خبر مرفوع ہوتی ہے تو یہ جملہ فعلیہ محلاً مرفوع ہوگا۔ انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا، بات اتنی ختم ہو گئی۔ ان اللہ یحبو، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے۔ اب آگے بات شروع ہوگی جی، یحبو وہ پسند کرتا ہے کس کو؟ مفعول بہ چاہیے، وہ آگے آ رہا ہے جی صحیح صاحب۔ اللہ زینہ، اللہ زینہ کو کرتا ہے جی وہ پسند، ایک لفظ میں آئے، وہ اللہ زینہ کو پسند کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے جو کو، ان کو پسند کرتا ہے جو۔ اب جو کیا ہے وہ آگے دیکھیں گے صلہ، تو گویا اللہ زینہ یہاں پر اسم موصول محلاً منصوب، محلاً منصوب، یحبو فعل کے لیے، یحبو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ بن کے انا کی خبر۔ ساتھ ساتھ دیکھیں، جوڑتے جائیں، پھیلتے جائیں اسی طرح، یا پھیلا کر اکٹھا جوڑ دیں یا اس طرح کر کے پیچھے جوڑتے جائیں۔ اب اللہ زینہ اسم موصول ہو گیا، اکیلا اس نے آنا نہیں ہے، آپ کو پتہ ہے، اس کا چاہیے ہمیں صلہ، تو صلۃ الموصول کیا ہے جی؟ یقاتلون، یقاتلون صلۃ الموصول ہو گیا۔ اب بتائیں جی یقاتلون فعل مضارع، جمع مذکر جمع مذکر غائب،
कातला युकातिलु, कातला युकातिलु कौन सा बाब लाए हैं आप? बाब मुफाल, बाब मुफाला। क्यों? इसमें अलिफ आ रहा है, माशाल्लाह, अलिफ आ रहा है तो बाब मुफाला हो जाएगा। लाम तमज़ारे पेश वाली है, तो फिर हमने रिजल्ट निकाला कि ये बाब मुफाला है। तो काफ ता लाम मादा, बाब मुफाला, कातला युकातिलु, मुकातलतन या कितालन, किताल करना, एक दूसरे से जंग करना, ठीक है, बाहम मफहूम इसमें आपको पता है मौजूद है। तो युकातिलूना का फाइल कौन है? ज़मीर मरफू मुत्तसिल वाव, माशाल्लाह। तो अब युकातिलूना को आप बना रहे हैं सिलातुल मौसूल अल्लज़ीना के लिए, तो आयत बता दीजिए। ज़मीर मरफू मुत्तसिल, अब आयत सेट बैठ रही है। वो जंग करते हैं, युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना, वो मोहब्बत करता है उनसे या वो पसंद करता है उनको जो जंग करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, आगे फिर लेके जाएं जी। फी सबीलिही, फी हरफ़े जर, फी हरफ़ु जर, हरफ़ु जर जब भी आएगा मजरूर चाहिए जी हमें, ढूंढे मजरूर। सबीलिही, सबील का लफ्ज़ जो है मजरूर है माशाल्लाह। सबील पे सिंगल हरकत आ रही है, क्यों? इसलिए कि ये मुज़ाफ़ है, इसलिए कि मुज़ाफ़ है, और ही मुज़ाफ़, और हा की ज़मीर जो है वो मुज़ाफ़ुन इलैह है। ये ज़मीर कौन सी है? ये ज़मीर हमारे हिसाब से तो दूसरी स्टार्ट वाली ज़मीर है जी, ग्रामर वालों के एतबार से ज़मीर मजरूर मुत्तसिल, ज़मीर मजरूर मुत्तसिल। तो ये सबील मुज़ाफ़ अपने मुज़ाफ़ुन इलैह से मिलकर मजरूर हो गया फ़ी हरफ़ु जर के लिए। फ़ी हरफ़ु जर अपने मजरूर के साथ मिलकर मुतालिक हो गया युकातिलूना फ़ेल के, और युकातिलूना फ़ेल अपने फ़ाइल और मुतालिक से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर सिलतुल मौसूल हो गया अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल के लिए। अल्लज़ीना इस्मुल मौसूल अपने सिले के साथ मिलकर मफ़ूल बन गया युहिब्बु फ़ेल के लिए। युहिब्बु फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर ख़बर बन गया इन्ना की। इन्ना अपने इस्म और ख़बर के साथ मिलकर जुमला इस्मिया ख़बरिया बन गया। बेशक अल्लाह पसंद करता है उनको जो जंग करते हैं उसके रास्ते में। इतना हमने कर लिया, अभी जुमला आगे चल रहा है जी अकरम साहब। सफ़न, सफ़न, ये चूंकि ये लफ्ज़ मंसूब होकर आया तो ये हाल बनकर आ रहा है। ये लफ्ज़ मंसूब होकर आया है सफ़न, तो ये आपने हाल बनाया। किसका हाल बना रहे हैं? युकातिलूना में जो वाव की ज़मीर है, ज़मीर मरफू मुत्तसिल है, उसका आप हाल बना रहे हैं। तो सफ़न का लफ्ज़ कैसे हाल बन रहा है, ये ज़रा थोड़ा सा इस पर रोशनी डालेंगे। यानी सब बस्ता होकर, मैं खान साहब की डिक्शनरी में देख रहा हूँ कि स्वाद फाफा उन्होंने लिखा है मादा बाब नून से सफ़ाफ़ा यसफ़ुफ़ु ओरिजिनली, और चेंजेस के बाद इस्तेमाल होता है जी सफ़ा यसफ़ु सफ़न। तो गोया सफ़न मस्दर है, सफ़न है मस्दर, और इसके माना है जी कतार बनाना या सफ़ बांधना। तो सफ़ बांधना, कतार बनाना, ये कैसे, इस मस्दर को आप हाल कैसे बना रहे हैं, सवाल ये पैदा होता है। तो इसका जवाब मैं आपको देने लगा हूँ। मस्दर इस्मुल फ़ाइल और इस्मुल मफ़ूल के माना में इस्तेमाल होता है। तो यहाँ इस्मुल फ़ाइल के माना में इस्तेमाल कर दें साफ़ीना, सफ़े बनाने वाले होते हुए, सफ़े बना के, हाँ, सफ़े बांधते हुए, सफ़े बांधने की हालत में, इस तरीके से। तो अब जो हमने युकातिलूना में फ़ाइल करार दिया था ना वाव को, उसको हम अब जुलहाल करार दे देंगे और सफ़न को हाल बना देंगे। तो फिर जुलहाल और हाल को मिला के फ़ाइल करार दे देंगे ताकि सफ़ भी बीच में एडजस्ट हो जाएगी। क्लियर हो गया ना? यानी ये मैं आपको दोनों तरह की तरकीब लेके जा रहा हूँ, एक सिंपल और एक उसमें बीच में जाने की भी। अब वो बीच में अगर हम खोलें तो बहुत फिर पेचीदा सी बन जाती है, तो इसलिए उससे बचेंगे, लेकिन सिर्फ बता रहा हूँ कि कैसे जोड़ा जा सकता है इसको। जी आगे चले जी। हाल को जुलहाल के मुताबिक होना चाहिए, बिल्कुल, जिस तरह आपने साफ़ीन बनाया है, बिल्कुल मुताबिक होना चाहिए। हाल जो है वो जिन्स और अदद में मुताबिक होगा। हाल नकरा होता है, हमें पता है, जुलहाल मारफा होता है, ये उसमें कोई उस नहीं है बराबरी। हाल मंसूब होता है, जबकि जुलहाल मरफू भी हो सकता है, मजरूर भी हो सकता है, मंसूब भी हो सकता है। तो उसमें कोई उनकी सिमिलैरिटी नहीं है। हाँ, इन दो चीज़ों में सिमिलैरिटी है, जिन्स और अदद में, लिहाजा फिर उसके मुताबिक उसे करना पड़ता है। जी, काना हर्फ अज़ हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल, और जब भी हर्फ अज़ हुरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल आएगा उसका एक इस्म होगा, एक खबर होगी। माशाल्लाह। हम जो है इसका इस्म हो जाएगा, हम इसका इस्म हो गया। कौन सी ज़मीर कहलाएगी? ये ज़मीर मुनफसिल। मुनफसिल क्यों है? काना के साथ अटैच होकर आ रही है, मुत्तसिल है, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, मंसूब मुत्तसिल है, बस वही ज़मीर मंसूब है। अटैच ज़मीर मंसूब ही होती है ना, बस साथ मुत्तसिल उसे लगा दें आप लफ्ज़, ज़मीर मंसूब मुत्तसिल। जी, ये काना का इस्म हो गया। और बुनियान जो है वो मौसूफ हो गया, बुनियान मौसूफ हो गया, और
مرصوص جو ہے بنیان کی صفت ہوگی. مرصوص جی بنیان کی صفت ہوگی. مرصوص لفظ جو ہے یہ کس وزن پہ آپ کو لگ رہا ہے؟ کچھ لگ رہا ہے ملا جانا پہچانا وزن کوئی؟ مفعول کا وزن. تو اس کا مادہ بھی نکل آئے گا. پھر جو مشتقات ہیں نا کم از کم ان کے مادے اور ان کی میننگز آپ کو پتہ ہونی چاہیے. باقی جو جامد الفاظ ہیں نا ان کی ہمیں ٹینشن لینی کی ضرورت ہے. را سواد سواد سے یہ مرصوص. مرصوص کے لیے خان صاحب نے جو را سواد سواد مادے کو باب نون سے استعمال کر کے رسسا یرسسو اصلاً اور پھر استعمالی طور پہ رسا یا رسو رسن ایک کو دوسرے سے چمٹانا، ایک کو دوسرے سے چمٹانا یعنی جوڑنا کے معنی میں لیا ہے. پھر مرصوص انہوں نے لکھا ہے اسم مفعول ہے یعنی جوڑا ہوا چمٹایا ہوا. اور آیت کا ریفرنس بھی خان صاحب نے یہ دیا ہے کہ انہم بنیان مرصوص. بنیان کا لفظ میں خان صاحب کی ڈکشنری میں دیکھ رہا ہوں کہ بنیان انہوں نے کہا ہے کہ یہ فولان کے وزن پر مبالغے کا صیغہ ہے یعنی بہت زیادہ بنایا ہوا. عمارت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. جیسے سورہ کہف میں بھی انہوں نے کہا تھا نا فقالو ابنوا علیہم بنیانا، گھر والوں پہ انہوں نے کہا تھا کہ ان پر ایک عمارت جو ہے وہ بنا دو، تعمیر کر ڈالو. تو بنیان مرصوص چمٹی ہوئی جڑی ہوئی عمارت، گویا کہ وہ جڑی ہوئی عمارت ہیں. صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں اور اس طرح گویا کہ وہ جڑی ہوئی عمارت ہے. اچھا اب یہ کانہم بنیان مرصوص کو ہم کیا قرار دیں، کس کے قرار دیں؟ اچھا ایک رائے میں یہ دیکھ رہا ہوں راب القرآن میں کہ انہوں نے اس کو بھی کانہم بنیان مرصوص کو بھی انہوں نے حال قرار دیا ہے کہ یہ دوسرا حال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ زیادہ سمپل ہے. ان کا حال ایک تو یہ ہے کہ وہ صفے باندھ کر جنگ کرتے ہیں اور دوسرے ایک ساتھ جڑی ہوئی عمارت کی طرح. اچھا درویش صاحب نے کیا کیا، انہوں نے صفن کو تو حال قرار دیا یقاتلون کی واو ضمیر کے ساتھ، اور کانہم بنیان مرصوص کو انہوں نے حال قرار دیا ہے صفن کے اندر جو ضمیر ہے نا یعنی صافینہ کے اندر کی ضمیر ہے اس کا حال قرار دیا انہوں نے. بہرحال انہوں نے بھی حال ہی قرار دیا ہے اس کو. اور باقی جہاں تک جملے کا تعلق ہے تو جملہ ہمارا نیا جملہ تھا، تو جملہ استنافیہ، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. اور جملہ استنافیہ لا محل لہا من الاعراب، اور جو حال بنا رہے ہیں ہم وہ تو آپ کو پتہ ہے منصوب ہے. اگر جملہ حال بن کر آ رہا ہوگا تو اس کو پھر ہم محلاً منصوب قرار دیں گے. تو ترجمہ کیا بن گیا اس آیت کا، ذرا اکرم صاحب ترجمہ کر دیجیے. بے شک اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں سب بستہ ہو کر، گویا کہ وہ ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. یعنی اللہ تو پسند کرتا ہے ان کو، ٹھیک ہے نا، اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کے راستے میں، صفیں باندھے ہوئے گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے. یعنی وہ جو مضمون چل رہا تھا نا کہ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، تسبیح تو ہر اس چیز نے کی ہے اللہ کی جو آسمان و زمین میں، وہ العزیز الحکیم ہے. اور پھر خطاب کیا گیا یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ایمان والو تم کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو. سمپل میسج تو ہمارے لیے دیکھیں، یعنی آپ اس کی شان نزول میں جائیں گے تو آپ کو اور چیزیں ملیں گی. جی قتال کے حوالے سے آیت نازل ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، سمپل اسے آپ سامنے رکھیں، کہتے کیوں جو کرتے نہیں ہو، تمہارے قول و فعل میں تضاد کیوں ہے. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک بہت بیزاری والی بات ہے یہ کہ تم وہ کہو جو کرو نہیں. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو ان لوگوں سے محبت ہے جو اس کے راستے میں جنگ کرتے ہیں. یعنی تم ویسے اگر اس پس منظر میں دیکھا بڑی اللہ سے محبت کے تمہارے دعوے ہیں، اور جب جنگ کے لیے کہا جاتا ہے نکلو تو اس وقت تمہاری محبت ختم ہو جاتی ہے. یعنی اور اگر اس سے ہم اپنے حالات پہ اگر رکھیں تو وہ جو میں اکثر اسٹوڈنٹ سے سوال کیا کرتا ہوں لسان القرآن کے سلسلے میں کہ اللہ سے ہم میں سے کس کس کو محبت ہے، تو سب لوگ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں. پھر میں انہیں اقبال کا وہ شعر سناتا ہوں کہ کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. تو نیند پیاری ہے اور دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے، دعویٰ اللہ سے محبت کا ہے اور اللہ کا حکم ہے جنگ میں نکلو، تو بات مشکل ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی یہ جو نعرہ بہت زبردست نعرہ ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، بہت خوبصورت نعرہ، لیکن غلامی رسول میں ہمیں زندگی کیوں نہیں قبول؟ ہم اپنی زندگی غلامی رسول میں کیوں نہیں گزارتے؟ یعنی یہ چیز ہے، اصل محبت وہی ہے کہ آپ
عمل کرے. خالی دعووں سے بات نہیں بننی, اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن الحمدللہ 4 آیات ہماری مکمل ہو گئی ہیں اور میں امید کر رہا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ رہے ہیں. الحمدللہ میں بھی سیکھ رہا ہوں آپ کے ساتھ اور آپ بھی سیکھ رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے جو ویورز ہیں, جو ہمارے آن لائن اسٹوڈنٹس, جو ڈسٹنٹ لرننگ کے اسٹوڈنٹس ہیں, ماشاءاللہ وہ بھی سیکھ رہے ہیں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. اسی طرح اگلی آیت چونکہ تھوڑی سی لمبی آیت ہے تو اس آیت کو ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر پہ لے جاتے ہیں تاکہ سبق آپ کے لیے بھاری نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی سورہ صف کی آیت نمبر 5 کے ساتھ. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني